سید موجود کا صحابہ دی تعریف سننی اے ذہن گل رکھنی ہے اپنے واسطے نہیں کہہ رہے تھوڑے اطمینان واسطے کہہ رہے ہاں جی جو اللہ نے عزت کیستا عزت ذلت رب دے ہاتھ وچ نہ تھوڑے ہاتھ وچ نہ میرے ہاتھ وچ لیکن یہ گل ذہن رکھنی کہ کاظمی سید اے صحابہ دی شان بیان کر رہے ہیں اور یہ بھی گل ذہن رکھنی کہ جو صحابہ کا ذکر آئے تو مولا علی شریف خدا بھی صحابہ کے اندر شامل ہیں مولا علی شریف خدا ایک پاس اہل بیت بھی چلے دوسری طرف اصحاب رسول بھی چلے ایک طرف مولا علی اصحاب رسول میں بھی ہیں اور دوسری طرف اہل بیت میں بھی ہیں اس وجہ سے جب صحابہ کی بات ہو یہ مت ذہن میں رکھو کہ معاذ اللہ اہل بیت کو الگ کر دیا گیا نہیں صحابہ کے اندر اہل بیت بھی شامل ہیں یہ سب کا ذکر ہے اللہ اللہ نبی کے صحابہ اللہ اللہ نبی کے صحابہ سب صحابہ نبی پر فدا ہے اللہ اللہ نبی کے صحابہ اللہ اللہ نبی کے صحابہ پڑھو اللہ اللہ نبی کے صحابہ سب صحابہ نبی پر فدا ہے ان میں ابو بکر ہے اور عمر ہے ان میں ابو بکر ہے اور عمر ہے سب نے ان میں ابو بکر اس طرح کام نہیں چل رہا سنال پڑھنا میرے سمجھ کے پڑھنا ہے ان میں ابو بکر ہے اور عمر ہے ان میں ابو بکر ہے اور عمر ہے ان میں عثمان ہے اور مرتضیٰ ہے اللہ اللہ نبی کے میری صحابہ دی تواڈے بھی صحابہ نے تے سو
سب ستارے ہیں اور سب کے جلوے، سب ستارے ہیں اور سب کے جلوے، دو جہانوں میں جلوہ ہے۔ اللہ اللہ نبی کے صحابہ، سب صحابہ نبی پر، سب صحابہ نبی پر فدا ہے۔ ان میں ابوبکر ہے اور عمر ہے، ان میں عثمان ہے اور آج ایک پارٹی یہ سمجھتی ہے کہ صحابہ کو گالیاں دینا یہ بڑی دین کی خدمت ہے، تو ہم بڑی اہل بیت سے محبت کرتے ہیں، یہ ہم گالیاں دیتے ہیں صحابہ، بڑی بھی خدمت کیا کرنا میں تمہارا آج تک دین کے لیے کیا کیا تم نے، جیسا صحابہ کو گالیاں نہیں ہے، ہم نے صحابہ کو گالیاں دی، پتہ نہیں صحابہ کی شان کیا ہے۔ سنو، مسجد مصطفیٰ کی نماز، آج کوئی کہے نا کہ میرا دادا میرا پردادا سخی عبدالوہاب کے پیچھے نماز اس نے پڑھی ہے، آپ نے اس کے ہاتھ چومنے ہیں۔ کوئی کہے میری نسل نے، میرے بڑے نے دادا صاحب کے پیچھے نماز پڑھی، آپ نے ہاتھ چومنے ہیں۔ تو جنہوں نے امام والا کوئی آگے پیچھے نماز پڑھی، مسجد مصطفیٰ کی نماز اور میدان جرت کے بازی، مسجد مصطفیٰ کی نماز اور میدان جرت کے بازی، سب پلٹ کر زمانے کی بازی، سب پلٹ کر زمانے دشت ہے دریا بھی نہ چھوڑے ہم، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے، سب پلٹ کر زمانے کی بازی، اور یہ سب پلٹ کر زمانے کی بازی، رب کی رحمت میں رونق فضا ہے۔ اللہ اللہ نبی کے صحابہ، سب صحابہ نبی پر فدا ہے۔ جو صحابہ پہ نعوذ باللہ معاذ اللہ، جو صحابہ پہ لعنت کریں نعوذ باللہ، ہم لعنت نہیں کر سکتے ان پہ۔ سنیے نا بھائی کہ دشمنان صحابہ پہ لعنت، دشمنان صحابہ پہ لعنت، جن کے لب پہ ہے میری احانت، دشمنان صحابہ پہ لعنت، جن کے لب پہ ہے میری احانت۔ اہل بیت نبوت کو دیکھو، سنیے اہل بیت نبوت کو دیکھو، مولا علی کو دیکھو، امام حسن کو دیکھو، حسین کو دیکھو، زینب العابدین کو دیکھو، باقر کو دیکھو، جعفر صادق کو دیکھو، جس امام سے بھی پوچھو ابو بکر کی کیا شان، عمر کی کیا شان، سارے بتائیں گے اہل بیت نبوت سے، اہل بیت نبوت کو دیکھو، سفر اہل بیت نبوت کو دیکھو، کس طرح ان کے بدحت سلا ہے۔ اللہ اللہ نبی کے صحابہ، سب صحابہ نبی پر فدا۔ اب سنیے تمہاری شان بیان ہونے لگی ہے۔ آج سارے کہتے ہیں ہمیں جنتی ہیں، کوئی کہتا ہم جنتی ہیں، کوئی آگ کا دشمن کہتا ہے ہم جنتی ہیں، کوئی صحابہ کا دشمن کہتا ہے ہم جنتی ہیں، ہم کہتے ہیں ہم جنتی ہیں۔ وہ پوچھے گا کیا دلیل ہے، ہم بتانے کے لیے تیار ہے۔ سنیے، سارے فرقے جہنم کے فرقے، سارے فرقے جہنم کے فرقے، سارے رستے ہیں دوزخ کے رستے، سارے رستے ہیں دوزخ کے رستے، اہل سنت ہے جنت کے راہی، اہل سنت ہے جنت کے راہی، سبڑے اہل سنت ہے جنت کے راہی، اہل سنت ہے جنت کے راہی۔ کیوں دلیل کیا ہے؟ آل و اصحاب سب رہا
عزت احترام کے لائق برادران اسلام احباب اہل سنت، آج اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اور صدقہ بنیادے چارہ صدقہ بنیادے چارہ ہم غوث پاک کے شہزادے جلوہ بغداد جلوہ غوث اعظم سیدنا پیر سید عبد الوہاب شاہ جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کے سلامت و مبارک میں حاضر ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حاضری اپنے محبوب بندے کی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ میں مشہور ہوں جناب محترم برادر حسان الہی قادری چشتی فریدی دامت برکات عالیہ کا، جنہوں نے مجھے اللہ کی اس عظیم بندے کی بارگاہ میں اور عرس کی اس حاضری کا موقع و شرف عطا فرمایا۔ اسی طرح اس آستانے کی رونق اور خادم اعلیٰ آستانہ عالیہ سید عبد الوہاب پیر طریقت رہبر شریعت حضرت گلشن الہی قادری چشتی فریدی دامت برکات القدسیہ، ان کا بھی تہ دل سے مبارک، جنہوں نے مجھ فقیر کو حاضری کا موقع دیا۔ اللہ رب العزت ہمیں ہماری نسلوں کو اپنے محبوب بندوں نبیوں کا ولیوں کا حضور کی آل صحاب کا ہمیشہ غلام رکھے، ہمیں ہماری نسلوں کو قیامت تک اسی سچے سچے ولیوں کے عقیدے پہ قائم رکھے۔ اللہ گرامی آپ بڑے خوش نصیب ہیں۔ تو جو فرمائیں نماز کے اندر ہم کہتے ہیں صراط الذین انعمت علیہم، بار بار اللہ نے اس دعا کا حکم دیا ہے، اور حضور نے فرمایا جو فاتحہ نہ پڑھے اس کی نماز ہی نہیں ہے، جو فاتحہ نہ پڑھے اس کی نماز ہی نہیں ہے۔ تو اس کے اندر جو دعا سکھائی گئی وہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے بڑا کرم فرمایا، حضور نے بڑا فضل فرمایا۔ آج ہر فرقہ یہ کہتا ہے ہم قرآن پہ عمل کرنے والے ہیں، ہم حدیث پہ عمل کرنے والے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ تو ہر فرقہ کہے گا نا، لیکن سچے فرقے کی نشانی یہ ہے وہ انعام والوں کے رستے پہ چلنے والا ہے۔ انعام والوں کا رستہ ہی قرآن و سنت کا رستہ ہے۔ آج کل یہ بڑا المیہ ہے کہ ہمارے درباروں پہ مزاروں پہ، جس طرح علامہ صاحب نے مجھ سے قبل یہ فرمایا ہے کہ آج کل جو پیری مریدی ہے نا وہ اتنی سیاست کی طرح بدنام ہو چکی ہے نا، جس طرح پاکستانی سیاست ہے نا اس سے بھی زیادہ بدنام ہے کہ جو اچھے ہیں نا پیر ان کو بھی معاذ اللہ لوگ شک کی نگاہ سے دیکھتے ہیں کہ پتہ نہیں یہ بھی کیسا ہے، اس کا عقیدہ کیسا ہے، اوپر سے تو اچھا ہے اندر سے پتہ نہیں کیسا ہے۔ تو تربوز والا معاملہ بن چکا ہے کہ پتہ نہیں کچا کہ پکا ہے۔ تو بھائی یہ ایسا یہ پرفتن دور ہے، تو اللہ تعالیٰ تو یہ فرماتا ہے کہ انعام والوں کے راستے پہ چلو، لیکن آج کل کیا ہے کہ اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ بڑے بڑے دربار، بڑے بڑے آستانے کہ جن کی آنے والی نسلوں کا یا جو اس وقت وہاں خادم ہے ان کا عقیدہ بگڑ چکا ہے۔ اب ساتھ صاحب ولی تشریف فرمائے تو جو فرمائے اور اسی کے دربار پہ ساتھ ہی اس کے عقیدے کے خلاف سارا عمل کیا جا رہا ہے۔ اگر محفل ہے، نقیب ہے، خطیب ہے، نعت خوان ہے، یوں لگتا ہے کہ اہل سنت کا سٹیج نہیں، یہ دشمنان صحابہ کا سٹیج ہے، ایسا رنگ بنایا جا چکا ہے۔ آپ بتائیے جو اللہ کا ولی اپنے دربار میں تشریف فرمایا ہے کیا اس سے روحانیت حاصل ہو سکتی؟ کیا اس کا فیض حاصل ہو سکتا ہے؟ کسی نے کہا نا کہ بھائی درباروں پہ وہ پہلے والا فیض نہیں ہے، انہوں نے کہا پہلے والے دل بھی نہیں ہے، پہلے والی زبانیں بھی نہیں ہیں، پہلے والے وہ عقیدے بھی نہیں ہیں، پہلے والی وہ عقیدت بھی نہیں ہے، پہلے والی وہ طلب بھی نہیں ہے۔ اب جتنا برتن ہوگا جتنی طلب ہوگی اتنی حاصل ہوگا نا۔ جو آئی چاول کے لیے ہے، جو آئی لنگر کے لیے ہے، جو آئی صرف شو دیکھنے کے لیے ہے، رونق دیکھنے کے لیے، اسے وہی حاصل ہوگی۔ تو جو آئے ولی کو راضی کرنے کے لیے
بخش لینے کے لیے ہے، جو مقدر جگانے کے لیے ہے، تو اس کا مقدر انشاءاللہ جاگے گا۔ اسی وجہ یہ ہے اللہ نے حدیث قدسی میں اپنے بنی سے یہ وعدہ کیا، لَئِن سَأَلَنِي لَأُعْطِيَنَّهُ، میرا ولی سوال کرے میں ضرور عطا کرتا ہوں۔ سارے کہتے ہیں سبحان اللہ۔ اب اگر یہاں کوئی اپنا دل جو ہے وہ اس کا کشور بنائے بیٹھا ہے اور یہ چاہتا ہے کہ ادھر میں حضور کی محفل میں بیٹھا ہوں اور میرے دل پہ آپ کی خصوصی توجہ ہے، آپ کرم فرما رہے ہیں، انوار کی بارش ہو رہی ہے، تو ضرور اس کا دل روشن ہوگا۔ اس وجہ سے آج کل ہوتا یہ ہے کہ ولی کا عقیدہ اور ہے، اب وہاں جو سجادہ ہے بلکہ وہاں جو قبضہ گروپ ہے، سجادہ نہیں ہے جو قبضہ گروپ ہے، اس کا عقیدہ ہی اور ہے۔ اس طرح نہیں، آپ خوش نصیب ہیں، آپ اس محفل میں بیٹھے ہیں جو عقیدہ آپ کا ہے وہی صاحب مزار کا ہے، اور جو صاحب مزار کا ہے وہی آپ کا ہے، اور وہی سجادہ نشین کا بھی ہے۔ میں صلاح عقیدت پیش کرتا ہوں، خوشامد کی میری عادت ہی نہیں ہے، اگر میں خوشامدی ہوتا تو اس سے پہلے میں کراچی کا دورہ کر چکا ہوتا۔ نہیں سمجھ رہے؟ مجھے دوست کہتے تھے آپ کب آئیں گے کراچی؟ میں نے کہا جب اللہ رسول کا فضل ہوگا۔ صدقہ پنجہ تے چارہ نا، صدقہ پنجہ تے، اچھا میں یہ بھی آپ کو راز سمجھا دوں، تو میں کیوں کہتا ہوں صدقہ پنجہ چارہ نا؟ پہلے آپ نے سنا ہوگا صدقہ پنجہ تے بارہ، صدقہ پنجہ تے، لیکن میں سید ہو کے کہتا ہوں صدقہ پنجہ تے چارہ نا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کئی بندے کہتے ہیں یار یہ پہلے نہیں سنا صدقہ پنجہ تے بارہ نا، میں کہ اب سنا ہے کبھی بھی نہیں سنا، سن لیا ہے تو یہ کیوں کہا آپ نے؟ میں نے کہا اس لیے چیک کرنے کے لیے۔ کیا چیک کیا ہے؟ میں نے کہا یہی چیک کیا کہ آپ نے کیوں کہا ہے کہ اس سے پہلے آپ نے نہیں سنا؟ میں نے کہا بھائی بات یہ ہے جو یہ کہتا ہے نا صدقہ پنجہ تے چارہ نا، بولیے صدقہ پنجہ تے، صدقہ پنجہ تے جڑا کہتا ہے نا صدقہ پنجہ تے بارہ نا، جو کہتا ہے صدقہ پنجہ تے بارہ نا، ہو سکتا ہے اس کے دل میں چاروں سے کچھ جو ہے وہ چاروں سے کچھ جڑا بیزاری ہو، یا چاروں کے بارے میں بیزار ہوتا ہو، یا چاروں کا منکر ہو، یا حق چار جار کا منکر ہو، جو کہتا ہے پنجہ تے بارہ نا، میں نے کہا اس کے دل میں خرابی ہو سکتی ہے، وہ چار کا منکر ہو سکتا ہے، لیکن جو پنجہ تے چارہ نا کہتا ہے وہ کبھی باروں کا منکر نہیں ہو سکتا۔ بولیے وہ کبھی بارہ کا منکر نہیں ہو سکتا۔ میں نے چیک کرنے کے لیے میں کہتا ہوں صدقہ پنجہ تے چارہ نا، آپ بھی کہتے ہیں صدقہ پنجہ تے چارہ نا۔ بھئی ابو بکر صدیق کا کوئی صدقہ نہیں ہے جنہوں نے سارا کچھ حضور کی بارگاہ میں پیش کر دیا۔ عثمان غنی کا کوئی صدقہ نہیں ہے جنہوں نے سارا کچھ مصطفیٰ کی بارگاہ میں پیش کر دیا۔ حضرت عمر کا کوئی صدقہ نہیں ہے جو اسلام کی عزت ہے، بولیے اسلام کی عزت ہے، جن کے پیچھے میرے باپ علی نے جن کے پیچھے 10.5 سال نمازیں پڑھی ہیں۔ بول کے بولو نا خان کو سو گئے ہو سبحان اللہ۔ میرا خیال ہے تھوڑے مزاج کے خلاف نہیں کرنا ہونا تو بھائی موبائل کی طرف کم توجہ کریں، تھوڑا دھار دینا پتہ چلے ماشاءاللہ آپ کا دل ٹھنڈا ہوا ہے، دیکھیے نا۔ تو اس وجہ سے صدقہ پنجہ تے چارہ نا، اور اس میں جو چارہ نا کہتا ہے وہ کبھی بارہ کا منکر نہیں ہو سکتا۔ اس وجہ سے نوکر پنجہ تے چارہ، میں نے اپنے پیج کا نام ہی نوکر پنجہ تے چارہ رکھا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ایسا نعرہ ہے جس سے منافقت باہر آ جاتی ہے۔ پھر یہ ہے کہ بعض ہمارے جو ہے نا مولوی جن کا مثال تھوڑا دوسری سائڈ جاتا ہے، وہ کہتے ہیں جی یہ منافقت جو ہے نا یہ صرف بغض علی کا نام ہے۔ میں نے کہا بغض علی کا نام بھی منافقت ہے، مولا علی سے بغض رکھنے والا بغض علی بھی منافق ہے۔ میں نے کہا بغض صدیق اس سے بڑا منافق ہے۔ بولو سر، ابو بکر صدیق سے بغض رکھنے والا اس سے بڑا منافق ہے، حضرت عمر پاک سے بغض رکھنے والا اس سے بڑا منافق ہے، حضرت عثمان پاک سے بغض رکھنے والا اس سے بڑا منافق ہے، مولا علی سے بغض رکھنے والا بھی بڑا منافق ہے۔ میں نے کہا کسی صحابی سے، ایک فرد اہل بیت سے کسی صحابی سے جو بغض رکھے وہ منافق ہے۔ آگیا کیسے؟ میں نے کہا خود رسول اللہ نے فرمایا من لم یعرف حق اطراتی
مصطفیٰ کا فرمان ہے. یا سنت میٹھا میٹھا ہاتھ کڑوا کڑوا تھو نہیں، اب حضور کے سارے ارشادات کو سر کو آنکھوں پہ رکھنے والے ہیں. آج جو رافضی مزاج خطیب نقیب ہے نا یا نعت خوان ہے، وہ شروع یہاں سے ہوتا ہے. پہلے حمد، پھر نعت، پھر ساتھ ہی مولا علی کی منقبت. میں نے کہا یہ بتاؤ یا سنت کا سٹیج ہے؟ مجھے پتہ نہیں ہے. مولا علی کئی گھنٹے کوفے کے منبر پہ بیٹھ کر ابو بکر عمر کی شان بیان کرتے تھکتے ہی نہیں تھے. اس لیے میں کہتا ہوں علی کو ماننا آسان ہے، علی کی ماننا بڑا مشکل ہے. علی کو ماننا بڑا آسان ہے، علی کی ماننا بڑا مشکل ہے. سنی تو میں سے ہو، علی کو بھی مانتے ہو، علی کی بھی مانتے ہو، علی کی بھی مانتے ہو. دیکھو نا وہ بھی تھے نا، وہ بھی تھے، آپ بھی ہیں جو کہتے ہیں ہم علی اللہ ہے. نعوذ باللہ سے آپ بھی ہیں، اس وقت بھی تھے. مولا علی نے کیا ان کو خوش کیا یا خوش ہوئے؟ وہ بھی کہتے تھے ہم علی ہیں. بلکہ جب کہا جائے نا جی دیکھو اہل سنت کا عقیدہ یہ ہے کہ نبیوں اور رسولوں کے بعد ساری امتوں میں امت مصطفیٰ میں تمام آل و صحاب میں سے سب سے بلند مقام ابو بکر صدیق کا ہے، پھر عمر فاروق کا ہے، پھر عثمان غنی کا ہے، پھر مولا مرتضیٰ شیخ خدا کا ہے. یہی قرآن کا فیصلہ ہے، یہی مصطفیٰ کا فیصلہ ہے، یہی سارے صحابہ کا فیصلہ ہے، یہی مولا مرتضیٰ کا بھی فیصلہ ہے. اور مولا علی کوفے کے منبر پہ بیٹھ کے بابانگی الہن اعلانیہ طور بار بار صرف آپ یہ نہیں کہتے تھے ٹھیک ہے جدھر دل لے ہو مان لو، جدھر دل لے نہ مان لو. فرمایا نا نا نا، فرمایا لا یفضلنی احد علی ابی بکر و عمر الا جلت حد المفتری. خبردار، فرمایا یہ عقیدہ کوئی اتنا کمزور نہیں ہے، اتنا غیر اہم نہیں ہے کہ جس ملال کا دل کرے وہ مان لے. وہ کہ میرا دل نہیں مانتا. مولا علی کہہ دے میرے گناہ میں تم ڈنڈے نہ بناتا. رسول کا فیصلہ ہے، وہ ایک علی کا فیصلہ ہے، ایک خدا، ایک مصطفیٰ. یہی مرتضیٰ کا فیصلہ ہے کہ نبیوں رسولوں کے بعد افضل الاولیاء محمدیین. آج ولی کی محفل میں بیٹھے ہیں، یہ بھی پیغام لے کے جاؤ کہ نبیوں رسولوں کے بعد سب سے بلند درجے کے جو اولیاء ہیں، سب سے بلند درجے کے جو ولی ہیں، وہ کیا ہے؟ عقیدہ اہل سنت کیا ہے؟ امام شاہرانی رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں افضل الاولیاء محمدیین بعد الانبیاء والمرسلین ابو بکر و عمر و عثمان و علی. بولتے محمدیہ کے سب سے بلند ولی کا نام کیا ہے؟ بولیے ابو بکر. سارے بولو ابو بکر، پھر عمر، پھر عثمان، پھر علی. یہ چار ہیں. اور منافقین کے دل ان سے بیمار ہیں، منافقوں کے دل ان سے بیمار ہیں. یہ چار ہیں اور مصطفیٰ نے خود ان کا ذکر کیا ہے. سنیے رسول نے ارشاد فرمایا ان اللہ اختار اصحابی علی جمیع العالمین سوى النبیین والمرسلین فاختار لی منهم اربع ابا بکر و عمر و عثمان و علی. نعرہ تحقیق، نعرہ
جڑا حق نہیں منتا ہے دل کو، جڑا حق نہیں منتا ہے دل کو، ایمان یقین تے نہیں آیا، جڑا حق نہیں منتا ہے دل کو، جڑا ابو بکر دا دشمن ہے وہ بھی ساڈے نزدیک لعنتی ہے، جڑا علی دا دشمن ہے وہ بھی ساڈے نزدیک لعنتی ہے۔ اسی یہ نہیں جناب ساڈے دشمن جہاں کوئی کھڑے بازی نہیں، جناب کوئی جناب ایسی بات نہیں، اللہ کے فضل و کرم سے ہم سب کے ممکن کو ملعون سمجھتے ہیں، منافق سمجھتے ہیں، بدبخت سمجھتے ہیں، دوستی سمجھتے ہیں، ہم آل کے بھی غلام ہیں، اصحاب کے بھی غلام ہیں، ہم آل سے محبت کو بھی لازمی سمجھتے ہیں، ہم اصحاب سے محبت کو بھی لازمی سمجھتے ہیں، لیکن لفظوں سے متاثر مولوی آج آپ کو یہ سبق دے گا، یہ توجہ سے میری بات سنیں، جو مولوی یہ سمجھ لے اس کے منہ پہ حضور کے اصحاب کی محبت کی بات نہ آئے، یہ سمجھ لے اس کے دل میں بغض صحابہ کی بیماری ہے، اس کے دل کے اندر رشت ہے، اس کے دل کے اندر منافقت ہے، یہ جناب اس کی صحبت بری ہے، اس کی صحبت اہل سنت والی نہیں ہے، جس کی زبان پہ اصحاب رسول کی محبت کی بات نہ آئے، اس لیے اہل سنت یہ کہتے ہیں صرف آل کی محبت کی ضروری نہیں، اصحاب رسول کی محبت بھی ضروری ہے۔ یہ ہماری بات نہیں ہے، یہ کسی جناب عام بندے کی بات نہیں ہے، خود رسول اللہ نے جس زبان مبارک سے یہ فرمایا میرے علی سے محبت کرنا ضروری ہے، میری فاطمہ سے محبت کرنا ضروری ہے، میرے حسن سے محبت کرنا ضروری ہے، میرے حسین سے محبت کرنا ضروری ہے، اسی نبی نے فرمایا لوگوں من احبا عمر فقد احبنی، فرمایا لوگوں جس نے میرے عمر سے محبت کی اس نے میں محمد رسول اللہ سے تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، فیضان صحابہ و فیضان اہل بیت۔ حضور نے فرمایا جس نے میری عمر سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، ومن ابغض عمر فقد ابغضنی، جس نے میرے عمر سے دور رکھا اس نے مجھ سے دور رکھا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ فرمایا حب ابی بکر و عمر ایمان و بغضہما کفر، یہ بھی رسول اللہ کا فرمان ہے۔ سرکار نے فرمایا لوگوں میرے ابو بکر میرے عمر کی محبت بھی ایمان ہے، میرے ابو بکر عمر کا بغض کفر ہے، اس لیے کوئی کہتا ہے جڑا حق نہیں منتا ہے دل کو، ایمان یقین تے نہیں آیا، عثمان دی شان دا نظریہ شیطان نہیں تے نہیں آیا، تے جڑا راز عمر دا منکرے، جڑا راز عمر دا منکرے او بشر جدید تے نہیں آیا، صدیق دا سچ مشکوک دا بد سچ زمین تے نہیں آیا، صدیق دا سچ مشکوک دا بد سچ زمین تے، اور یہ بد سچ زمین تے اگر ابو بکر سچا نہیں تو پھر کون سچا ہو سکتا ہے؟ آج تک چورا چمار سچا ہو سکتا ہے، ابو بکر جھوٹے ہو سکتے ہیں، اس لیے کیا کہتا ہے صدیق دا سچ مشکوک دا بد سچ زمین تے نہیں ہے۔ حضرات گرامی اہل سنت کا یہ نعرہ ہے جس طرح آپ نے سنا ہر صحابی کے نبی، اب بڑے بڑے جو اپنے آپ کو کہتے ہیں نا ہمارے سنت ہے وہ بھی پریشان ہوتے ہیں اس طرح سے، پھر اور کوئی بات نہیں آتی نا کہتے ہیں دیکھو جی اس طرح تو ہر امتی چلتی ہے، میں کیا پنجابی سے کہتے ہیں ذاتی کوڑ کرنی تے جب تے چچیرا، میں نے کہا کہاں تو کہاں حضور کے صحابہ، اپنا منہ دیکھ اور صحابہ کی شان دیکھ، تجھے کس نے چنا ہے؟ میں نے کہا رسول اللہ خود فرماتے ہیں اللہ نے میرے صحابہ کو خود میرے لیے چنا ہے۔ آج کئی وہ خان جن کو منہ پہ سنت رسول سجانے کی توفیق نہیں، جن کا طریقہ رسول اللہ کی سنت کے خلاف ہے، جو صرف عاشق بنتے ہیں مائک پہ آ کے، ان کا عشق صرف مائک تک ہے، ان کا عشق صرف گلے تک ہے، ان کا عشق صرف سر تک ہے، وہ جناب جب بات کریں گے نا تو کہتے ہیں میں مدینے جاتا، میں رسول اللہ کے دور میں ہوتا، میں یوں کرتا، میں یہ کرتا، وہ کوئی نہ خان کھلوتے ایسی پنجابی مثال ہے، وہ پڑھنے ایسی میں کبوتر ہوتا تو میں مدینے جاتا، کوئی اللہ کا بندہ سمجھدار بیٹھے سنے کہ چھلے
کون آ رہے ہیں؟ جناب خان آ رہے ہیں تے جو دونوں بندے اس طرح نہ آ رہے ہیں چہرے تے سنت رسول ہے سر تے امام ہے دونوں پتہ لگے مصطفیٰ دا غلام آ رہے ہیں اچھا جناب اے مصطفیٰ دا غلام آ رہے ہیں اے حضور دی نعت نہیں اے نہیں نعت رسول اللہ دی اس واسطے کہا کہ حضرات گرامی دیکھو میں عرض کر رہا ہوں کہ نعت خان جو ہے اس طرح کر کے عقیدے کی بات ہے کہ جناب ہر صحابی نبی جنتی جنتی آپ کئی بڑے بڑے پریشان ہو گئے دیکھو یہ ہر اس طرح تو ہر امتی جنتی ہے وہ جو فرمائے اس طرح تو ہر امتی جنتی ہے میں نے کہا ہر امتی جنتی ہے ہر صحابی جنتی ہے میں نے فرق کا پتہ نہیں میں نے کہا صحابی ایسے جنتی ہیں کہ رب نے قرآن میں فرمایا اعدت للمتقین فرمایا یہ جنت بنائی ہی حضور کے صحابہ کے لیے گئی ہے میں نے کہا سورہ توبہ پڑھ رب نے فرمایا اس امت کی 3 جماعتیں بولیے اس امت کی کتنی جماعتیں سارے بولے کتنی جماعتیں یہ جو پیغام ہے میرا یہ آپ نے جا کے بیوی کو بھی بتانا ہے بچوں کو بھی سکھانا ہے آپ نے کہنا ہے سنو میں زندہ رہوں یا نہ رہوں میرے بچوں میں رہوں یا نہ رہوں جہاں میں دوسری وصیتیں کرتا رہوں میرا مال ادھر کرنا ہے میرا مکان ادھر کرنا ہے میرا یہ کرنا ہے میرا وہ کرنا ہے جنازہ فلاں پڑے فلاں جگہ دفن کرنا ہے یہ بھی وصیت ہے کہ اس امت کی 3 جماعتیں چوتھی کوئی نہیں ایک ہے مہاجرین اولین دوسرے ہیں انصار اولین 2 جماعتیں ہو گئی تیسری جماعت ہے قیامت تک ان کی تابعداری کرنے والے یہ رب کا قرآن ہے یہ تاریخ نہیں ہے آج جن کا کام قرآن سے نہیں کرتا وہ کہتے ہیں تاریخ اسی نہیں پڑھتے تاریخ پڑھو میں کہ مینوں پتہ ہے تیرا کام تاریخ نال چلتا ہے تاریخ بھی جھوٹی نال چلتا ہے سچی تاریخ سے بھی تیرا کام نہیں چلتا جب میں سید ہو کے سچی تاریخ پڑھوں گا تجھے وہ بھی نہیں سکھائے تجھے سچی تاریخ بھی نہیں اچھی لگے گی تو تاریخ بھی اپنی مرضی کی پڑھتا ہے لیکن رسول اللہ گئے تھے نا تو رسول اللہ نے یہ نہیں فرمایا تھا میں تاریخ اور اہل بیت چھوڑے جا رہا ہوں میں تاریخ اور اہل بیت نہ فرمایا قرآن اور اہل بیت چھوڑے جا رہا ہوں علی والقرآن والقرآن ہوا علی بولو بولے یہ دعوت فکر ہے ہم فسادی نہیں ہے اگر ہم فسادی ہوتے نا سنیے ہم فسادی ہوتے نا ابھی تک حضور کی آل صحاب کا ایک دشمن بھی زندہ نہ ہوتا اگر ہم فسادی ہوتے نا تو پاکستان کی زمین خون سے سرخ ہو جاتی ہے اتنی گندگی ہے پاکستان کے اندر اتنی گندگی ہے ہم کہتے ہیں نہیں ہم ملک کا قانون ہاتھ میں نہیں لیتے یہ ملک بھی ہمارا ہے یہ دین بھی ہمارا ہے ہمارے بزرگ فرمان کے اذا رأیت الرجل ينتقص احدا من اصحاب رسول اللہ فاعلم انه صدیق حضور کے کسی ایک صحابی پہ جو تان کرنا ہو کسی ایک صحابی پہ چاہے ابو بکر ہو چاہے ابو سفیان ہو چاہے عمر ہو چاہے حضرت معاویہ ہو کسی صحابی پہ تان کرنے والا وہ اہل اسلام میں سے نہیں ہو سکتا اہل اسلام میں سے نہیں ہو سکتا یہ ہمارے بزرگ فرما گئے اسی وجہ سے حضرات گرامی میں عرض کر رہا ہوں کہ اللہ کریم جل وعلا نے خود منتخب فرمائے صحابہ ہم بھی جنتی ہیں اصحاب رسول بھی جنتی ہیں اصحاب رسول کے لیے جنت بنائی گئی ہم جائیں گے تو صدقہ حضور کی آل صحاب کا جنت میں جائیں گے اب دیکھیں نا رب نے 3 گروہوں کا ذکر فرمایا سنیے قرآن اللہ کریم فرماتا ہے والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وأعد لهم جنات تجری تحتها الانہار یہ رب کا قرآن اللہ فرمایا
اصحاب کے لیے، ہم تو ان کے صدقے میں ان کی پیروی کریں گے تو جنت میں جائیں گے۔ بولیے بولیے، ان کی پیروی کریں گے تو جنت میں جائیں گے، ہم ان کے صدقے جنت میں جائیں گے۔ مصطفیٰ نے فرمایا تھا، اور امت بھی بولیے کیا ہے، سارے بولے بس زیادہ نشل آئے گی وہ ہے اتصال اور آپ کے درمیان توجہ فرمائیں۔ امت بھی جنتی، صحابی بھی جنتی ہے، لیکن فرق کیا ہے، صحابہ کے لیے جنت بنائی گئی اور ہم صحابہ کے صدقے جنت میں جائیں گے، یہ بہت بڑا فرق ہے۔ رسول اللہ نے کہا نا میری امت 73 فرقوں میں تقسیم ہوگی، ایک جنتی ہے۔ یا رسول اللہ نشانی کیا فرمایا، جو میرے صحابہ کے رستے پہ۔ اب صحابہ تو جنت میں جائیں گے کہ جنت بنائی ان کے لیے گئی ہے، اور ہم جنت میں جائیں گے صحابہ کے رستے پہ چل کے۔ اگر صحابہ کے رستے پہ نہیں جائیں گے تو پھر جنت میں بھی داخل ہو سکتے۔ آپ بتائیے کہ یہ نعرہ کہ ہر صحابی نبی جنتی، کیا یہ سن کے بندہ یہ کہے جس امت بھی جنتی، اس نعرے کی خصوصیت نہیں ہے؟ بھئی جتنا فرق صحابی اور عام امتی میں ہے، اتنا ہی صحابی اور عام امتی کے جنتی ہونے میں ہے۔ پھر یہ بھی دیکھیں نا بھئی، صحابی جنت میں جائیں گے، صحابی ایسے جنتی ہیں، آپ نے دنیا میں کہہ دیا اے محبوب یہ تیرے صحابہ ہیں، منتخب میں نے کیے ہیں، تربیت تم نے کی ہے، تیار تم نے کیے، منتخب میں نے کیے۔ محبوب اب تو میرا محبوب ہے، میں تیرے کو کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے۔ اب رب نے دنیا میں فرما دیا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، محبوب دوسرے کو بعد میں جنت میں کوئی جائے گا یا نہیں جائے گا، تیرے صحابہ کے لیے میں قرآن کے اندر اعلان کرتا ہوں، قیامت کا قرآن ہے، یہ اعلان بھی قرآن کا قیامت تک کے لیے ہے کہ رب نے دنیا کے اندر ہر صحابی کے لیے جنت کا وعدہ فرما دیا۔ لیکن آپ کا میرا جنتی ہونا یہ کوئی پکی بات نہیں ہے، یہ کیا پتا ہمارا خاتمہ کیسا ہوگا، ہمیں یہ دعا کرنی چاہیے۔ حضرات کرام اس لیے اہل سنت وہ ہیں جو آل کے بھی غلام ہیں، اصحاب کے بھی غلام ہیں۔ میں کہتا ہوں دیکھو کچھ لوگ صحابہ کے دشمن ہیں، کچھ آل کے دشمن ہیں۔ اگر آل کی دشمنی چیک کرنی ہو نا تو مولا علی کا نام لیا کرو، آل اہل بیت کی دشمنی چیک کرنی ہے تو مولا علی کا نام لو، اصحاب رسول کی دشمنی چیک کرنی ہے تو حضرت معاویہ کا نام لو۔ کسی کی بھی عداوت بغض منافقت ہے، آپ نے حدیث سنی، حضور نے فرمایا میری عزت، میرے انصار، میرے عرب، کسی کے ساتھ بھی جو فرمایا کسی کا حق نہ پہچانے، اس کا ادب نہ کرے، احترام نہ کرے، فرمایا تین میں سے ایک ہے، یا منافق ہے یا حرام زادہ ہے، یا منافق ہے یا حرام زادہ ہے، یا حالت حیض کی پیدائش ہے۔ فرمایا یہ صرف مولا علی کے ساتھ خاص نہیں ہے، بخاری مسلم کے اندر واضح ہے، امام بخاری نے پورا باب باندھا، فرمایا آیت الایمان حب الانصار، آیت النفاق بغض الانصار۔ حضور نے فرمایا لوگوں جس طرح میرے علی کی محبت ایمان کی نشانی ہے، میرے انصار صحابہ کی محبت بھی ایمان کی نشانی ہے، اور میرے انصار صحابہ کا بغض جس طرح علی کا بغض منافقت کی نشانی، حضور کے انصار صحابہ کا بغض بھی بولیے منافقت کی نشانی۔ اہل سنت وہ ہے جو سب کا اکٹھا ذکر کرتے ہیں، یہ جدا کرنے والے نہیں ہیں، یہ الگ کرنے والے نہیں ہیں، یہ ملانے والے ہیں۔ اسی وجہ سے کسی نے بڑا کمال کہا، اس نے کہا محبتوں کے پیشوا علی حسن معاویہ، سارے مل کر کہیں یہ فیض ہے، یہ صحیح عبد الوہاب گیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا فیض ہے، یہ میں سمجھتا ہوں یہ کمال ہے آسمانے والے کا، جس کے مزاج میں عقیدہ اہل سنت میں سلام عقیدت پیش کرتا ہوں جناب گلشن الہی دامت برکاتہ العالیہ کو، جنہوں نے اس آستانے کو اہل سنت کے عقائد
बकर का भी खून है। जहां अली का खून है, अबू बकर का भी खून है। और ये मैं नहीं कहता, मेरा बाप अबू इमाम जाफर सादिक छुप के नहीं, अंदर बैठ के नहीं, सामने आके सीना तान के फख्र के साथ आप फरमाते हैं, लोगों मेरी अबू बकर सिद्दीक के साथ थोड़ी निस्बत है। अबू बकर में सिद्दीक को मर्रतैन फलद अली सिद्दीक को मर्रतैन। आप फरमाते हैं, लोगों अबू बकर ने एक दफा नहीं, मुझे 2 दफा पैदा किया है। अबू बकर का मैं एक दफा बेटा नहीं हूँ, अबू बकर का मैं 2 बेटा हूँ। ये कौन कहता था? इमाम जाफर सादिक। सारे बोले कौन कहता था? इमाम जाफर सादिक। एक दफा बरकत मिली, फिर बोले कौन कहता था? इमाम जाफर सादिक। इमाम जाफर सादिक अगर ये कहते हैं, उन्होंने ये मोहब्बत कहाँ से ली है? अली से ली, हसन से ली है, हुसैन से ली है, ज़ैनुलआबिदीन से ली है, बाकिर से ली है। इसलिए कि इमाम ज़ैनुलआबिदीन ने अपने बेटे बाकिर से शादी की है अबू बकर सिद्दीक के पोते और पोती के घर। बारात गई इमाम बाकिर की अबू बकर सिद्दीक के पोती और पोते के घर। जो बेटी आई उम्मे फरमा आई हजरत इमाम बाकिर के निकाह में, अल्लाह ने जो बेटा दिया उसका नाम हुआ इमाम जाफर सादिक। इमाम जाफर सादिक का बेटा हुआ इमाम मूसा काज़िम। उनका बेटा था एक इब्राहिम, जिसकी मैं औलाद हूं। और ये बात जो मैं अगली बात करने वाला हूं ना, ये मैं नहीं करने वाला, ये भी मेरे बाप इमाम जाफर सादिक करके गए हैं। सुनिए, बाज लोग अंदर बैठ के ये कहते थे कि जिहड़ा मसीह की गल करने आ ना, ये इमाम ही करते ते जो इमामन पता लगदा सी उन्हां क्या खुदा दा ना जे साडी गल तुहाडे तक जावे ना ते एवें तुसां ब्लैकमेल नहीं होना। आज लोग मोहब्बत वाले कहते हैं किताब दे रामा साहब किताब दे किताब दे। बस मैं आखिर में एक इक्तिबास पेश करके ना अलामा यूसुफ नबहानी रहमतुल्लाह अलैह बात खत्म करांगा और सोने ना लिखने वाले आप अल्फाज मैं इंशाअल्लाह पेश करूंगा। तो जो फरमाओ, कुछ लोग अंदर बैठ के अकीदा गढ़ के इमामत की तरफ मंसूब कर रहे सन ते जो इमामत का गल करते थे वो कहते सन और खबरदार साडा नाम सुन के घबराने की लोड़ नहीं कि जेड़ा बंदा जिवें दी गल करे आखे कि अबू बकर हक मार गया, उमर ऐसे कर गया, उस्मान ऐसे कर गया, मुआविया ऐसे कर गया, उन्हें के अखा बंद करके साडी गल साडी तरफ मंसूब करता गल वजो करो, साडी तरफ मंसूब करता गल अखा बंद करके अन्य होके कभी कबूल ना करना। फरमाया ला तक़बलू अलैना हदीसन इल्ला मा वाफक़ल कुरान व सुन्नत। फरमाया जब तक हमारी तरफ मंसूब करता बात कुरान की तरफ सुन्नत की तरफ पेश ना कर लो, तक़ाबल ना कर लो, उतनी देर तक हमारी बात कबूल ना करना। फरमाया वो बात हमारी हो ही नहीं सकती जो कुरान सुन्नत के खिलाफ हो। वो बात हमारी हो ही नहीं सकती जो कुरान और सुन्नत के खिलाफ हो। आज कोई जो भी पेश करे ना कि फलां किताब में फलां आप एक किताब ना लेके तुम्हें ब्लैकमेल करना है, तू 1000 किताबें लेके आ जा, एक कुरान ही काफी है। एक कुरान ही काफी है। मतलब ये नहीं हदीस काफी नहीं, मतलब ये हदीस वो सच्ची होगी, रवायत वो सच्ची होगी, ये बात रसूलुल्लाह ने भी की और मौला अली शेख खुदा ने भी की, इमाम ने भी की। मौला अली को क्या सुना फरमागे, मेरा अली कुरान के साथ है, कुरान मेरे अली के साथ है। तो इसलिए फरमाया असल कुरान है, ये सकलैन है, 2 सकलैन। सुना फरमाया मैं 2 भारी चीजें छोड़े जा रहा हूं। अली फरमाने लगे इन दोनों में से भारी चीज कुरान है। सकले अकबर कुरान है, सकले अकबर कुरान है, ये मौला अली का फरमान है। फरमाया हमारी बात ऐसे कबूल ना करना जब कुरान ये कहे कि सबसे बड़ा मुत्तकी अबू बकर है। बोलिए सबसे बड़ा मुत्तकी अबू बकर है। आप बताइए ईमान से मौला अली का अकीदा क्या होगा? मौला अली का क्या अकीदा होगा? तो यही वजह थी ना, मौला अली से बेटे ने पूछा, मोहम्मद बिन हनफिया ने पूछा, बेटे ने पूछा, और बुखारी के अंदर है जिसे आज पहले तो दूसरों को बुखार चढ़ता था ना, आज कुछ को जो कहते हैं हम सुन रहे हैं उन्हें भी बुखारी का नाम लेने से बुखार हो गया। हम कहते हैं बुखारी के अंदर है, फरमान मौला अली का पूछने वाले बेटे हैं मोहम्मद बिन हनफिया, अब्बा जान रसूलुल्लाह के बाद लोगों में से बेहतरीन कौन है? फरमाया अबू बकर। इसमें कोई
امام بننے کا، خلیفہ بننے کا، مسلح پہ کھڑا ہونے کا، یہ ابو بکر بھی ایسے کھڑا ہو گیا، عمر بھی ایسے، عثمان بھی ایسے، یہ اندر اندر سے باتیں ہو رہی تھی. جب محمد بن حنفیہ تک بات پہنچی نا تو آپ نے کیا ہے مسئلہ مولا علی کو حل کروا لیں گے، ابا جان کو حل کروا لیں گے. اور مولا علی سے خدا نے اپنا عقیدہ واضح فرمایا کہ پتر کو سکھا رہے ہیں کہ پترا نے جی گل ہوتی ہے وصیت نہیں ہوتی ہے، وصیت کر رہے ہیں. یہ گل صرف محمد بن حنفیہ واسطے نہیں، قیامت تک آنے والے ہر شخص واسطے جڑا دعویٰ کرے کہ میں اولاد علی ہوں، میں علی دا پتر ہوں. آج دعوے بھی بندے کرتے ہیں نا جو کہہ رہے سن دریاؤں پار ہو تو دریاؤں آر ہو، اس طرح کی گل نہیں. حضرات اکرامی مولا نے نہیں فرمایا رسول اللہ کے بعد افضل ابو دوسرے فرمایا سننا من ابا جی پھر کون؟ آپ نے فرمایا عمر. کون؟ ایک دفعہ آپ نے دعا کی، سنی برکت ہے، یہ بات سمیٹ رہا ہوں. آپ نے ایک دفعہ دعا کی، مولا علی شیخ دعا کی، یا اللہ اصلحنا کما اصلحت به الخلفاء الراشدین، یا اللہ ہمیں ایسی اصلاح دے جیسے خلفاء راشدین کو اصلاح دی. خلفاء راشدین کو علی کہتے ہیں، خلفاء راشدین کو یہ بیان کرنے والے بھی امام باقر ہیں، اپنے باپ امام جعفر صادق سے روایت کرتے ہیں، وہ اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں. یہ اہل بیت کی سند ہے. امام باقر کہتے ہیں میرے باپ علی نے دعا مانگی، یا اللہ خلفاء راشدین کا دور عطا فرما. ایک بندے قریشی نے پوچھا یا علی وہ خلفاء راشدین کون ہیں؟ وہ خلفاء راشدین سنیں. آپ دیکھیں مولا علی کا کیسا ان کے ساتھ تعلق ہے. آپ نے بات کیسے شروع کی؟ بات اتنی تھی مولا علی کہہ دیتے ایک ابو بکر ہے دوسرا، بولے ایک ابو بکر ہے دوسرا. لیکن جب یارہ کی گل ہوتی ہے محبوب کی دل کرتا ہے گل لمبی ہوتی ہے. وہ دیکھیں مولا علی بات کیسے. آپ نے فرمایا حبیبا سینے میں ٹھنڈ پڑ جاتی ہے. آپ فرماتے ہیں حبیبا یا، فرمایا وہ میرے محبوب ہیں. نہیں سنیے کھول کے اندر سبحان اللہ، یہ سینے ٹھنڈے سے کھل جا کے سبحان اللہ. فرمایا حبیبا یا، فرمایا وہ ایک نہیں، وہ تین نہیں، وہ دو ہیں، دونوں میرے محبوب ہیں. حبیبا یا و اما کا، میرے محبوب ہیں، تیرے چاچا ہیں. مولا علی نے دیکھی کی نا ہے 7 کی سرکار کا کی نا ہے سید عثمان مرندی، سید عثمان حسینی سید. آپ کا نام پتہ کنے رکھے؟ مولا علی نے خواب میں جا کے اپنے باپ کو دسیا. مولا علی خواب میں جائے نا عرض کی حضور اولاد کوئی نہیں. آپ کے والد نے کہا حضور اولاد کوئی نہیں، یا علی اولاد کوئی نہیں.
میری اولاد میں دیکھ کے گمراہ نہ ہو جائے، میں نہ ہی وہ رقم پتہ چلے دور سے یہ سچا سچا سنی سید تھا، یہ سچا سچا سنی سید تھا۔ ابھی بھی اگر کسی کو تسلی نہ ہونا، آپ کی سیرت کی کوئی کتاب اٹھا لیں، آپ کی شاعری کا لکھی ہے نا، آپ نے رسول اللہ کی ایک نعت لکھی ہے فارسی کے اندر، لا شباز کے اندر میں آپ کو ایک نند گھڑا کو نند نہیں سب کو گجرے چھاپا دے جناب ایسا کھڑے بے نماز جناب چھوٹے لانے آئے ہم جیسی یہی نہ مسئلہ نہیں سی میں کہنا خدا دی قسم ہے سنو آج اگر بولا نہیں آج بولا نہیں لیکن سارا زمین فارغ لمبے ہو گئے وہ ظالموں کو جو بڑا کیڑا بڑا دشمن اور دیکھو پتر نو ویکھیے تے باپ دا نالا ہونا ہے، مرید نو ویکھیے تے پیر دا نالا ہونا ہے، وہ تسی نام میرا لینا ہے علی علی کر کے ہن تانوں ویکھیا علی یاد آوے یا کوئی ہوش ہے یاد آوے او مرید ہو نہ جو ویکھیے تے پیر یاد آوے، سارے رنگاں وچ رنگ سرکار دے نے، کوئی رنگ بے رنگ نہیں ہو سکتا، کیا علی نے چھڈے جو راہ میری کبھی میرا ملنگ نہیں ہو سکتا، ابو بکر کو افضل نام آنے والا کبھی علی کا ملنگ نہیں ہو سکتا، عمر کی افضلیت کا منکر کبھی مولا علی کا ملنگ نہیں ہو سکتا، بے نمازی کبھی مولا علی کا ملنگ نہیں ہو سکتا، بے داڑھی والا کبھی مولا علی کا ملنگ نہیں ہو سکتا، حضرت معاویہ کا گستاخ کبھی مولا علی کا ملنگ نہیں ہو سکتا، امام حسن کا اچھا بات سنیں، بات لمبی ہوتی جا رہی ہے، آپ کیا لکھتے ہیں لال شماس کے اندر، آپ نے جناب شاعری کے اندر آپ کہتے ہیں، آپ نے اس میں آخر میں مقطع لکھا نا، آپ کہتے ہیں چونکہ میں عثمان ہوں، توجہ کریں میں عثمان ہوں، میں نبی کا بھی غلام ہوں، نبی کے 4 یاروں کا بھی غلام ہوں، یہ لال شماس کے اندر کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں، آپ فرماتے ہیں عثمان چون شد نبیوں چہاریا اور لال شباز میں نعرے مان رہے ہو ذرا عقیدہ بھی سن لو، لال شباز کے اللہ کے اندر عثمان جو شد غلامی نبیوں چہاریا عثمان جو شد